درود پڑھ لو بھائی۔ حضرت نے جو باتیں بتائی ان کی نیت کرو، اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اصل تو عمل ہی ہے، لچھے دار تقریر سننا تو مقصد نہیں ہے نا۔ اتنی دور سے سفر کر کے آئے یہ حضرات، تو ان کے آنے کی محنت تو یہی ہے۔ یہ دعوت تو کھانے آئے نہیں، وہ تو جو قسمت میں ہے مل ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اصل جو پیغام لے کر یہ پہنچے، جو باتیں انہوں نے بتائی، وہ ہے اصل ان کے آنے کی محنت۔ اس پر کسی طرح ہم لوگ کام کرنے والے، عمل کرنے والے بن جائیں، بس بیڑا پار ہو جائے گا، ان کے آنے کی محنت وصول ہو جائے گی۔ اور میں تو یہی سوچتا ہوں ہمیشہ کہ اگر ایک نے بھی میری بات سن لی، کام ہو گیا، تو میرے پاس تو ایسے اعمال ہیں نہیں، مگر ایک مان گیا تو میرا کام ہو جائے گا۔ رات دن تقریریں تو بہت سنی جاتی ہیں، کتابیں بھی بہت پڑھی جا رہی ہیں، کمی تو یہی ہے کہ بس عمل کی طرف رغبت نہیں ہے۔ اس ادھر سے سنا ادھر نکال دیا، ادھر سے سنا ادھر نکال دیا، اس سے اچھا مقرر لاؤ، اس سے اچھا مقرر لاؤ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ بھی اسے ہی بدلتے ہیں جو خود بدلنے کا ارادہ کرتا ہے، اور جو بدلنے کا ارادہ نہیں کر رہا ہے تو وہ تو نبی کے گھر میں پیدا ہو کے بھی محروم رہے گی۔ ایسے کتنی مثالیں ہیں، نبی کے گھر، نبی کی اولاد محروم رہ گئی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا محروم رہ گیا، حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ محروم رہ گئی، گھر میں ان کے ساتھ رہنے والے محروم رہ گئے۔ تو ارادہ کرو انشاءاللہ کہ ہم جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، مولانا نے کہا ایمان کے، اپنے نسلوں کے ایمان کے بچانے کی حفاظت کوشش کریں گے، تو اب انشاءاللہ کہنے سے تو کام چلے گا نہیں، کیا کریں گے وہ اس کے لیے؟ ابھی سوال ہے نا، آپ کیا کریں گے؟ مولانا تو چلے جائیں گے، میرا ایک سوال ہے، آپ بتائیے کیا کریں گے آپ؟ کیسی محنت، کس طرح کی محنت ہوتی جس سے ایمان، اللہ ہمیں پتہ لگے کہ ایمان یہ چیز ہے اور ایمان یہاں سے خراب ہو سکتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ ہیں شریعت کے خلاف جو کچھ ہوگا اس سے بچیں گے۔ صحیح بات، اللہ نے جس چیز کا ناراضگی کی اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ایمان کے بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کے ایمان کے بچانے کی حفاظت کا سب سے بڑھیا، سب سے اچھا طریقہ جو ہے کہ جو ان کے دل سے ایمان کو نکال نہ سکے، وہ ہے تعلیم۔ آپ بچپنے میں ان کے دل میں اللہ کا نام بٹھا دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بٹھا دیجئے، اور جو عقیدے کی باتیں ہیں ان کے دل میں بٹھا دیجئے۔ میرا اپنا ماننا ہے کہ بچپنے کی چیزیں کوئی کتنی بھی کوشش کر لے کھرچ نہیں سکتا۔ بچپنے میں جو ہماری پھوپھی، ہماری خالہ کہانی سناتی تھی، آج تک بھی یاد ہے وہ کہانی، اسے بھولے ہی نہیں ہم، کیونکہ بچپنے کی چیزیں۔ دوسری بات، تعلیم ہی تو بتاتی ہے ایمان کہاں خراب ہو رہا ہے کہاں نہیں۔ تعلیم سے پتہ لگتا ہے کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی حلال ہے، کون سی سے اللہ نے منع کیا، کون سی سے منع نہیں کیا، یہ سب چیزوں کا علم سے پتہ لگتا ہے۔ اب ہم 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے تو بچوں کو دیتے رہیں اسکول میں، اور اسکول بھی دوسروں کے جو ہمارے قبضے کے نہیں ہیں، اور مسجد میں امام صاحب کو 1 گھنٹہ دیں ہم تعلیم کا، تو 23 گھنٹے کی محنت میں 1 گھنٹہ کیا کر لے گا بیچارہ امام صاحب؟ اس میں بھی پھر بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک اگر پڑھنا سیکھ لیا کہ ہم نے تو دینی تعلیم دے دی، بہت ہو گیا، یا چند باتیں بتا دی گئی، بہت ہو گیا۔ وقت نہیں ہے، ورنہ تو میں آپ کو بتاتا کہ بعض مرتبہ آدمی خود اسے پتہ نہیں ہوتا، اس کا ایمان چلا جاتا ہے، ایسی سوچ بن جاتی ہے، ایسا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے، اور ہوتے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کفری اعمال ہے، پتہ ہو تو آدمی بچتا بھی ہے۔ اب آپ کے یہاں ماشاءاللہ کافی بڑی بستی ہو چکی ہے، بہت مسلمان ہیں، تو اس طرح کی کوششیں اب ہونی چاہیے کہ ہمارے مولانا آج شیخ صاحب یہی فرما رہے تھے کہ بھئی اب ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ مدرسوں کو اسکول بنایا جائے۔ لوگ باغ تو الٹی بولتے ہیں کہ مدرسے میں یہ قائم کر دو، یہ قائم کر دو، یہ قائم کر دو،
یہاں کمپیوٹر بھی لگا دو، یہاں یہ بھی لگا دو۔ آج مولانا فرما رہے تھے کہ آج ضرورت ہے ہر اسکول کو مدرسہ بنا لو، جہاں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں تو بات بنے گی، ورنہ تو نسلوں کو بچانا بہت مشکل، ان کا ذرا سی دیر میں حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں، کچھ بھی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کوشش کرو کہ جو بچے ہمارے اپنے ہیں، اپنے اس طرح کے مدرسے تو آپ کے یہاں الحمدللہ چل ہی رہے کہ مدرسے اولاً تو جگہ جگہ پر تعلیم کا نظم ہونا چاہیے باقاعدہ، ہر مسجد میں تو تعلیم ہوتی ہوگی نا، یہاں بچوں کا نظم ہے الحمدللہ، تو ان کا کورس ہے۔ پھر جو اپنے آپ کے جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو آپ اپنی محنت سے کم از کم 8ویں تک کا جونیئر ہائی اسکول تک کا نظم اپنی دنیاوی تعلیم کا خود کر لیجئے، اس کا سسٹم اس طرح بنائیے کہ آپ کی جو یہاں کی تعلیم ہے پنجاب کی جو بھی بورڈ ہوگا اس میں بھی نقصان نہ ہو، اس میں بھی پیچھے نہ رہیں، اور اس میں اپنا ایسا نظام بنا دیجئے کہ وہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے جو بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں وہ آپ کا اپنا دین بھی سیکھ لیں اسی جگہ بیٹھ کر۔ دوسرے تو آپ کو سکھائیں گے نہیں، نہ بسم اللہ سکھائیں گے، نہ اللہ کا نام سکھائیں گے، اور زیادہ وقت ہمارا ادھر چلا جاتا ہے بچوں کا۔ قرآن پاک کا پڑھ لینا صرف اتنا کہ وہ دیکھ کے پڑھنا سیکھ جائے، اس سے نماز تو ٹھیک ہو سکتی ہے، اور کیا کرو گے اس سے؟ یا زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہو، باقی وہ پوری شریعت تو جب ہی آئے گی نا جب پتہ لگے کیا ہے، معلومات ہوں، بچے کو یاد کرائی جائیں وہ چیزیں، بنیادی چیزیں، بنیادی باتیں، تو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے جو بھی آپ حضرات کر سکتے ہو، الحمدللہ اتنا اللہ کا احسان اور کرم ہے ابھی کہ ایسی اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے ادارے بھی لوگوں نے بنا کے چلا کے دکھا دیے ہیں۔ اب نمونہ ہے، آپ اگر کرنا چاہو تو آپ کو نمونہ مل جائے گا، تیار مال مل جائے گا، بالکل کورس بھی تیار مل جائیں گے، پڑھانے والے بھی مل جائیں گے، آپ کو کرنا کچھ نہیں، ارادے کی دیر ہے، اب تو محنت کر کے یہاں تک بات آ چکی ہے۔ تو اب اس کے لیے جو بھی آپ اپنی محنت سے کر سکتے ہو بیٹھ کر سر جوڑ کر کریں۔ ہمارا کام تو آ گیا، مولانا نے بڑی اچھی باتیں آپ کو بتا دی، ہم چلے جائیں گے، ہم روزانہ تو یہاں رہ نہیں سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو مدد چاہیے تو بتائیے، انشاءاللہ ہم اس کے اعتبار سے کریں گے۔ اور یہاں بہت سے ہمارے کابرین بڑے کام کرنے والے، لدھیانہ میں تو ماشاءاللہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کا خانوادہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، پھر بہت سے پروگرام جمعیت کے اسٹیج سے بھی ہوتے ہیں اور بہت سی جگہ سے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے لیے تو ارادے کی دیر ہے، انشاءاللہ پھر وہ لوگ آپ کی مدد کریں گے، اور ہم بھی آپ کے لیے تیار ہیں، جب بھی آپ آواز لگائیں گے انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ اب تو 2-2.5 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں لدھیانہ آ جاتا ہے آدمی، کوئی زیادہ ٹائم تو لگتا نہیں ہے، روڈ اچھے بنا دیے اللہ نے، تو کوشش کریں گے اس کی انشاءاللہ، آپس میں مل کے اس پہ اپنی جو معزز حضرات ہیں وہ اس پر فکر کریں بیٹھ کر انشاءاللہ اس کی، پھر اللہ راہ باسباب تو ایک نمونہ بنا دو، ایک چھوٹا سا نمونہ بنا دو، پھر بہت سے لوگ کر گزریں گے اسے، اللہ عمل کی توفیق دے اور ارادہ کرنا۔ بس اور تو بات نہیں حضرت، کچھ نہیں، ماشاءاللہ آپ نے تو سبھی آستر کر دیے ان حضرات کو۔ درود پڑھ لو پھر دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اس مجلس کی برکت سے ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم زبان سے محض توبہ کرتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہم عہد کریں پہلے گناہ چھوڑنے کے، اور آگے عہد کریں اے اللہ آپ سے کہ ہم حتی الامکان بھی اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، اس کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ، تا قیامت ہماری نسلوں میں کافر پیدا نہ فرما، تا قیامت ہماری نسلوں میں کافر پیدا نہ فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں،
یا اللہ ہم کسی بھی طرح کے آزمائش اور امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا اللہ ہم تو آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، وہ اسباب ہمیں عطا فرما کہ جن سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ یا اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، اتفاق و اتحاد کی، بھائی چارگی کی ہوائیں چلا، نفرتوں کی فضا کو ختم فرما، نفرتوں کی فضا کو ختم فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ جو بیماری کا دور چل رہا ہے، تھوڑے تھوڑے دن کے بعد کس طرح کے اس کے حملے ہوتے ہیں، نئے نئے نام سے یہ بیماری آتی ہے، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، بری موت سے حفاظت فرما، اچانک موت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بیماری نے حرمین کو بند کر دیا، مساجدوں کو بند کرا دیا، پوری دنیا بند ہو گئی۔ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کی پکڑ ہوئی ہے، ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ اس طرح کے جو بھی وبائی امراض ہیں ان سب سے پوری دنیا کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ کاروبار متاثر ہو گئے میرے مولا اس بیماری کی وجہ سے، جو بھی ایک آزمائش ہے اس کی وجہ سے کاروبار متاثر ہوئے، جن کے بھی کاروبار متاثر ہیں یا اللہ سب کو خیر و برکت والی روزی عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، اور جو بھی ہماری ضروریات ہیں آپ جانتے ہیں۔ اللہ ایک ایک ضرورت سے ہمیں تو مستقبل کی ضرورت معلوم بھی نہیں، آپ کو معلوم ہے ہمارے لیے کیا بہترائی ہے، آپ جانتے ہیں۔ یا اللہ ہر طرح کا خیر مستقبل کا اور ہر طرح کی ہماری ضرورت پوری فرما، ہماری زندگی میں خیر اور برکتیں عطا فرما۔ ہمارے اکابرین، ہمارے جو اس وقت میں اللہ والے اور آپ سے محبت رکھنے والے موجود ہیں، جو دینی کام کرنے والے اور جو تعلیمی سلسلے کو قائم رکھنے والے افراد ہیں، یا اللہ ان محبین کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے فیض کو عام اور تام فرما۔ یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں، ہمارا ان تمام دعاؤں میں حصہ عطا فرما۔ یا اللہ جن جن برائیوں سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، یا اللہ ہم بھی ان سے پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے، جن بھائیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا، یا وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں یا وہ نہیں کہہ سکے اور اپنی ضرورتیں اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی جائز تمنا اور ضرورت کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔